رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا گول کیا ہونا چاہیے، یا ہماری دیکھیں رمضان کے بعد ہماری کیا لائف میں چینجنگ آئی ہے ان دنوں کے بعد یا نہیں آئی۔ یہ ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اب اسی طرح جیسے ہم نے اس دوران کتاب القرآن پڑھا، اس کا ترجمہ سنا باقاعدہ طور پہ، جہاں پر ضروری آیات تھی وہ پڑھی گئی، تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس پر تدبر اور پھر تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ قیماً یہ درست ہے یہ کتاب، اور درست کرنے والی بھی ہے۔ لِيُنذِرَ، تاکہ یہ کیا کرے؟ خبردار کرے۔ کس چیز سے خبردار کرے؟ برائی سے، شر سے، اور جو اچھائی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائے، زندگی کے اصول گزارنے کے جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے ہیں، اس کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ بأساً شدیداً، اور خبردار کس چیز سے کرے؟ شدید عذاب سے، من لدنہ، جو کہ اس کی طرف سے ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت کس چیز کو دیتی ہے؟ کن لوگوں کو دیتی ہے؟ مومنوں کو۔ یہ کتاب الذین یعملون الصالحات، ان کے لیے ہے جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ فلہم اجر حسنا، تو ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا۔ تو اس سے کتاب کی آمد کا ہمیں جو نزول ہے اور اس کا مقصد ہے نزول کا جو، وہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خبردار کرنے والی ہے، انسان کے رویوں کو درست کرنے والی ہے، اس کو اس کے عذاب سے ڈرانے والی ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کریں، اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر کی بشارت ہے۔ تو اس کے علاوہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی جو قبولیت کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر، ناکافی اور کمتر معلوم ہو۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ کہ جو عمل ہم نے کیا وہ ہمیں ہمارا عمل انتہائی ناکافی بھی ہو اور کیا معلوم ہو؟ کمتر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس نیکی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اور یقیناً ہوئی ہوتی ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نماز سے سلام پھیرتے تو اللہ سے 3 بار استغفار کرتے۔ آپ کو پتہ ہے نا فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ساتھ ہی کیا ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حج کے بعد استغفار کا حکم دیتا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 199۔ اور قیام اللیل کے بعد استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کے بعد توبہ استغفار کو مشروع ٹھہرایا ہے۔ الغرض جسے اپنے رب کے حق کا اندازہ ہو جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کی مقدار دیکھے
اور اپنی ذات کے عیوب پر نظر ڈالے، یعنی اپنی ذات کے اندر جو بھی اس کے اندر عیب ہے اس پہ وہ اگر اپنی نظر ڈالتا ہے، سمجھے دوسرے لفظوں میں کہ اپنے گریبان میں وہ جھانکتا ہے، تو تب اس عمل کو وہ کیا کرتا ہے، ناکافی اور کم تر سمجھنے کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ ہو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ والارض جميعا، تو ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لیٹے ہوئے ہوں گے یا لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے ہم نے کون سا مہینہ پایا؟ شعبان کا، اور اس کے بعد رمضان بھی گزر گیا۔ اب رمضان کے بعد والے کام ہے نا، تو کیا ہے یہ؟ اب شوال کا مہینہ ہے۔ اب شوال کے 6 روزوں کی یہاں پر مختلف نیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو وہ نیتیں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی واقع ہوئی اس کمی کو پورا کرنا، رمضان کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی حاصل کرنا، اچھے خاتمے کی امید کی نیت کرنا کہ شاید آپ کا خاتمہ اس دن روزے کی حالت میں ہو جائے۔ رمضان کا پیغام سمجھنا کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے اور کچھ بھی نہیں، یعنی انسان کی ساری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے جیسی کہ ہم رمضان کے اندر دیکھیں کتنے محتاط زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمازوں میں ہماری کوئی چھوٹ، ہم لوگ نہیں کوتاہی کرتے نا، روزوں کے اندر بھی ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ جو پکا مومن ہوتا ہے نا وہ بالکل، وہ کبھی بھی بہانے نہیں تلاش کرتا کہ میں نے دیکھے روزہ رکھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، سخت دھوپ میں میں نے سلائی کرنی ہے یا میں نے دکان پہ جانا ہے، تو کوئی بھی وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں آپ کبھی یہ دیکھے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہوتا ہے۔ نہ تو اس وقت انسان کو بھوک ستاتی ہے نہ پیاس، اور اگر ستاتی بھی ہے تو چند لمحوں کے لیے دل گھٹتا ہے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا؟ چلیں اگر نہیں کیا تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تو نیکسٹ ٹائم ضرور، بلکہ نیکسٹ ٹائم کیا، آپ کے پاس ابھی ایک شوال کا چند دن باقی ہیں، اس کے اندر 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 روزے پورے سال بھر کے جو بھی کوئی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، روزے نہیں رکھے گئے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ یہ شوال کے روزے ہمارے اس کمی کو پورا کر دیں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس دن ہیں، جنہوں نے نہیں رکھے وہ رکھ سکتی ہیں۔ پھر رمضان کے بعد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، یعنی جو ہم نے عہد کیا اس وقت ہمارے دل بڑے نرم ہوئے تھے، زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ خیرات دینے کے لیے، ایک دوسرے کے یعنی دکھ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے دل موم ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ چیزیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اسی میں سے ہم نے دینا ہے، تو وہ آٹومیٹک، لیکن اپنے پلے سے جو صدقہ اور خیرات ہوتے ہیں نا، جو نہیں بھی صاحب نصاب ہوتے، تو وہ اپنے طور پہ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ اور خیرات غریبوں میں، غربا میں، مساکین میں دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جتنی بھی ان کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک اوپر والے ہاتھوں میں ہی رکھے، نہ کہ نیچے والے ہاتھ ہمارے۔ پھر 11 مہینوں کے بعد رمضان میں کردار کو سنوارنے کی جو عملی تبدیلی آئی تھی
یہ چند دن پہلے ہی ہم نے ختم کیا نا. تبدیلی آتی ہے. ہم نمازیں بھی بھرپور طریقے سے، عبادات بھی بھرپور طریقے سے، ایک دوسرے کی مدد بھی بھرپور طریقے سے، افطاریاں بھی بھرپور طریقے سے، سب کچھ کرتے ہیں. تو لیکن بعض اوقات یہ مدد وغیرہ ساری چیزیں نکال دے اور افطاریوں پہ ہم جب لگ جاتے ہیں نا، وہ ہمارا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے. کچن میں عورتوں کا خاص طور پہ ہوتا ہے کہ نہیں. وہ تھک ہار کے اتنا یعنی اپنے آپ کو اتنی تھکن میں لے آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتی. کام کرنے سے مراد کیا؟ اگر وہ تراویح نماز آتی ہے تو کہتی ہوں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں تھک گئی ہوں، میں 8 پڑھ لوں گی، میں گھر پڑھ لوں گی. اتنا بہترین موقع جہاں پہ آپ کو اکٹھے کوئی قاری صاحب کا اہتمام ہو جاتا ہے تو آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں. یقین کریں اس وقت ہمارا ایمان کا لیول، اور گھروں کے اندر کبھی پڑھ کے دیکھیں اور یقیناً آپ لوگ جائزہ لیں. گھروں میں ہم ویسے نہ اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ ایک مجلس کے ساتھ ہم جب ادا کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، تراویح نماز، نفل نماز، ٹھیک ہے، تو اتنی مزے سے وہ پڑھی جاتی ہے نا. اور پھر پتہ نہیں کیسے اوپر نیچے ہم لوگ وہ بھی لیتے ہیں، ورنہ گھروں کے اندر ہائے بس تھک گئی اور وہ بیٹھ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، تو ہم نے اگلے جو 11 مہینے نا، اس میں ہم نے اب جائزہ لینا کہ اس کی مدت کو تھوڑا اور لمبا کیسے کرنا ہے. سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کی نیت اب کیسے کرنی ہے، وہی جو شوال کے روزے آپ کو بتائیں. تو لہٰذا اپنی نیتوں کو بڑھا لیں، آپ کی نیکیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بڑھ جائیں گی. اس کے علاوہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، سورہ نحل 92. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، اپنی محنت اس نے برباد کر دی. اتنی محنت سے کوئی آپ نے کام کیا، اس پہ پوری جان لگا دی، ایفرٹ کر لی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اب سوت کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ روئی سے دھاگا بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے تو کبھی ان چیزوں میں ہاتھ نہیں نہ ڈالا. تو ان گاؤں کی عورتوں سے پوچھے جا کے، یا جن کو ایکسپیرینس ہوا ہو دیکھنے کا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے کیا کیا، دھاگا بنایا اور اسے مضبوط بھی کر دیا، لیکن پھر بعد میں اپنی محنت پر پانی پھیر دیا. اور وہ دھاگا اس نے اتنی محنت سے بنایا تھا، پھر اسے ادھیڑ کر اور توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ کافی عبادات کی ہیں نا، برے کاموں سے بھی الحمدللہ دور رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اعمال پسند تھے وہ بھی کیے. اب رمضان کے بعد اپنی جو پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہیں کرنا. یہ ہے ہمارا آج کا گول یہاں پر، کہ جو ہم نے جو بھی نیکی کے کام کیے، لیکن ایسا لگتا ہے نا ہم لوگ واپس پلٹ کر دنیا میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ ایک مہینے میں کہاں سے ہمارے اندر طاقت آتی ہے، کہاں سے ہمارے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، کہاں سے ہم اپنی نمازیں پوری طرح سے ادا کرتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے ہم نے 12 مہینوں میں کبھی قرآن کو اس طرح سے ہاتھ لگا کے نہیں دیکھی، جو کہ ہم اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم قرآن پاک ایک تراویح کے اندر سنتے ہیں الحمدللہ، دوسرا ہم دورہ قرآن کے اندر سنتے ہیں، اور تیسرا ہم لوگ اپنے گھروں میں شروع کر کے بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بالکل. تو کتنی بڑی سعادت ہے 30 دن قرآن کا. اور اب آپ لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ ٹھپ کر کے اوپر کہیں رکھ دیے. اب اس کے اوپر 11 مہینے مٹی چڑھے گی، دھول چڑھے گی. ظاہر ہے جب ہم اٹھائیں گے نہیں بھی اوپر پڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پاک کو اپنے قریب رکھیں. یقین کریں یہ میں نے میرا تجربہ ہے، پہلے ہم لوگ بھی اوپر رکھتے تھے کہ نہیں پیچھ نہ ہو. ادب ضرور کریں، لیکن اس قدر کا ادب نہیں کہ اس کو کھولنا ہی بھول جائیں، کیونکہ شیطان ہی ہمیں بھلواتا ہے، اور کوئی تو نہیں بھلوا سکتا نا.
یا پھر انسان کا اپنا نفس ہے، وہی سب سے بڑا ہے جو دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے ہمیں۔ تو قرآن کو الحمدللہ ہم نے کیا کرنا ہے، روزانہ کا کم از کم صرف 3 آیات آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو جو اعمال پسند تھے وہ بھی کرنے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اطاعت کے کاموں اور عبادات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں اسی لیے تو ہدایت کے راستے پر جو قائم رہنے کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے کہ ماہ رمضان میں تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس کو دیکھو رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یکلخت فرق آ گیا ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی بن گیا جس پر کہ وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، کتنے ہی رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ بھی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حج، عمرہ اور روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت نشانی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ہماری نیکیوں کا جو معیار تھا یا نیکی کرنے کا جو تسلسل تھا وہ کیسا تھا کہ ہم مسلسل جہاں سے سنتے تھے اچھا وہاں پہ افطاری کہاں پہ کروائی جا رہی ہے اور مساکین کو وہاں پہ آپ پہنچ جائیں، اگر دیکھنے تو پہنچ جائے، اگر نہیں تو جس کے اوپر ذمہ داری ہے یا جو کوئی اس چیز کی پرکھ رکھتا ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے نیکی کے کام ہیں جہاں پہ دیکھے کہ کوئی ایسے غریب ہیں جو بیچارے سفید پوش ہوئے ہیں لیکن وہ آپ سے کچھ کہہ نہیں پاتے، لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، تو آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ بس یہی نیکی کے بعد نیکی ہے، ایک دوسرے کے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بیمار تو نہیں تو اس کی طرف توجہ دے لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یہ جو نعمت تو نے ہمارے ہاتھوں میں دی، اے میرے اللہ، اس کو ہمارے ہاتھوں سے ہرگز نہ نکلنے دینا۔ یا رب العزت، یا باری تعالیٰ، ہمارا یہاں پر آنا جانا قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک،
ہمیں اپنی اس کتاب کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی یا باری تعالیٰ ہمارے اندر صلاحیت رکھ اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرمانا۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ پاک قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار عطا فرمانا، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العزت ہم تیرے بندوں کا، ہمیں اپنے جتنے بھی تیرے بندے ہیں ان کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ صرف اپنی ذات کا محتاج بنا۔ یا رب العزت چھوٹی بڑی بیماری سے، ہر قسم کی بیماری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہم کو سکھا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا باری تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نفرت دلا۔ اے میرے پاک پروردگار جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں یا باری تعالیٰ کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ ان سے درگزر فرمانا اور معاف فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ جو نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے گناہ دکھا اور اس کے ہمیں دور رہنے کی ہر ممکن یا باری تعالیٰ تو ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں اس سے نفرت دلا دے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اور ہم نے ان پر توبہ کرنا بھول گئے یا باری تعالیٰ یا ان غلطیوں کی بھی یا اللہ پاک ان غلطیوں کی بھی یا اللہ ہم سے درگزر فرماتے ہوئے اے اللہ تو معاف فرما دینا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمانا، ہمارے بچوں کی زندگیاں آسان کر دے، ہمارے بچوں کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ مجھ پر اور تمام امت پر رحمت فرما، آمین۔ یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ آئیں اور ان کی اگلی جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کہاں پہ ہم جائیں، یا اللہ ہم جھولیاں پھیلائیں تیرے آگے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہمیں بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، حرام کی کمائی سے، قرض سے، مرض سے، رسوائی سے، کفر سے، جہنم سے، حساب سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسند کاموں سے بچا۔ ہمارے والدین کی ہر پریشانی کو دور فرما اور جن کے جو والدین یا باری تعالیٰ حیات ہیں اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے سینے کی ٹھنڈک بنانا، یا باری تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا، ان کی سبھی جائز تمنائیں اور خواہشات پوری کرنا۔ اے اللہ میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے محلے والوں کی، میرے شہر والوں کی، میرے ملک والوں کی، اے اللہ اس سارے عالم کی حفاظت فرما۔
اے اللہ اچانک کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو جو یا ہمارے شوہر یا گھر والے جو روزگار کے لیے باہر نکلتے اتنی اتنی دور سفر کر کے جاتے ہیں، یا اللہ انجان راستوں سے، بہت ہی خراب راستوں سے، اے میرے اللہ ان راستوں کو آسان فرما دینا۔ یا باری تعالیٰ ان کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمانا، کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اچانک کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، جل کر مرنے سے، موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ جس موت کا کفن دفن نہ ہو، ایسی جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے بھی یا باری تعالیٰ ہم سب کے لیے حفاظت فرمانا، اور جن لوگوں کے اوپر میرا حق ہے ان کی سبھی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الآفات وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا مسیح الدجال۔ اور سب کی یا باری تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام عذابات سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار یہاں پر جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہے وہ پوری فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں یا اولادیں بیمار ہیں، اے میرے پاک پروردگار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہم اپنے پیاروں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، اے میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العزت ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے روزگار کے لیے کمانے کے لیے پردیس میں ہیں یا پڑھنے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے پردیس میں بچے یا بچیاں گئی ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے ان کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے ان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے میری پاک پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔